بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ جو قدرتی اور خالص شہد ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جو خالص شہد ہوتا ہے وہ جمتا نہیں ہے، تو جم جائے تو لوگ اس کو 2 نمبر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کل تو ویسے ہی گوگل کا دور ہے، اگر آپ گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے آرٹیکلز انگلش میں اردو میں اس بارے میں مل جائیں گے کہ جو خالص شہد ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے، اور یہ جمنا جو ہے نا شہد کے خالص ہونے کی علامت ہے۔ بعض اوقات دیسی گھی کی طرح بن جاتا ہے، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کچھ حصہ اس کا نیچے رہ گیا کچھ اوپر ہے، اور بعض اوقات سارا جو ہے نا وہ بالکل سالڈ فارم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس شہد کو اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ اس طرح استعمال کرنا ذرا ان کو ذرا کچھ عجیب سا فیل ہوتا ہے، یا وہ ذائقہ بھی ہلکا پھلکا شہد کا تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ شہد کو جو ہے نا وہ دوبارہ لیکوڈ فارم میں لا کر ہی استعمال کیا جائے۔ تو پہلے ایک ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ جو اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنے اسی چینل پر، اس میں بتایا تھا کہ آپ اگر تیز دھوپ ہو تو دھوپ میں رکھ کے بھی شہد کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ شہد کو جب ہیٹ پڑتی ہے تو وہ قدرتی طور پر جو ہے نا وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔ آج یہ دوسرا طریقہ ہے، کیونکہ بعض شہد ذرا زیادہ جمے ہوئے تھے اور وہ ہیٹ کے باوجود جو ہے نا دھوپ میں رکھنے کے باوجود اپنی اصلی حالت پر نہیں آئے، اور اس طرح یہ جمنے کی کیفیت ان میں موجود ہے۔ تو دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پانی کو جو ہے نا وہ تھوڑا گرم کر لیں۔ ابھی بس آج کل ہمارے ہاں ذرا گیس کی سمجھ لیں قلت ہوتی ہے، گیس ہلکی آتی ہے، لیکن پانی امید ہے یہ ذرا کافی مناسب مقدار میں گرم ہو گیا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جو بوتلیں جمی ہوئی ہیں شہد کی وہ ہم اس میں یوں رکھ دیتے ہیں۔ اگر زیادہ گرم ہو تو پھر بے شک آنچ نیچے سے بند کر دیں تاکہ وہ بوتل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ابھی اتنا زیادہ پانی گرم نہیں ہوگا، اگر زیادہ ابل جائے پانی تو پھر بہتر ہے کہ نیچے سے آنچ جو ہے نا وہ آپ بند کر دیں، تاکہ یہ کہ وہ آگ کی تپش کی وجہ سے جو ہے نا وہ پلاسٹک کی بوتل خصوصاً جو ہے نا اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو ابھی اتنا پانی زیادہ گرم نہیں ہوا، تو ہم یہ جو بوتلیں شہد کی جمی ہوئی ہیں یہ پانی میں یوں رکھ دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ کچھ دیر گزرنے کے بعد جو ہے نا ان میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ میں جو جمی ہوئی شہد کی بوتلیں ہیں یہ پانی میں رکھ رہا ہوں، یوں کر کے آپ یہ رکھ سکتے ہیں پانی میں نا۔ تو اور اس کے علاوہ کچھ بوتلیں جمی ہوئی ہیں، میرے خیال شاید یہی ہیں، اس کے علاوہ بھی نہیں ہیں۔ یہ ککر کا شہد ہے، یہ بھی جمع ہوا ہے، اس کو بھی رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تھوڑا سا جمع ہوا ہے، بیری کا شہد ہے۔ تو یہ ہم نے پانی میں رکھ دیا یوں، تو ابھی یہ تھوڑی دیر گزرے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، پانی لینے میں جو ہے نا یہ احتیاط لازمی کرنی ہے کہ پانی اتنا ہو کہ جو بوتلوں میں ذرا نیچے تک رہے۔ اگر پانی شہد کے اندر چلا جائے گا تو شہد کے حوالے سے یہ ہے کہ شہد خراب نہیں ہوتا۔ شہد ایک ایسی قدرتی چیز ہے کہ جو خراب نہیں ہوتا، لیکن اگر شہد میں پانی چلا جائے تو پانی یا نمی جانے کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ شہد کو پانی میں اگر گھولتے ہیں تو اگر تھوڑی دیر تک اس کو چھوڑے رکھتے ہیں اور اس کو استعمال نہیں کرتے تو شہد کی حالت متغیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور بالکل خراب حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو شہد کو اگر پانی سے بچائیں گے تو شہد خراب نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی برانڈز ہیں انہوں نے یہ لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ شہد جب بھی آپ خریدیں تو اس کو نارمل جو درجہ حرارت ہے نا اس کو فریج وغیرہ میں لوگ رکھ دیتے ہیں، عموماً فریج میں نہ رکھا جائے کہ فریج میں رکھنے کی صورت میں نمی وغیرہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو نارمل ٹیمپریچر پہ رکھیں گے تو وہ زیادہ اچھی حالت میں رہے گا۔ گیس چونکہ کم آ رہی تھی تو پانی کو سمجھ لیں کہ گرم ہونے میں کافی ٹائم لگا، تو اس کو بہرحال کافی دیر ہم نے رکھا ہے شہد کو نا۔ مختلف قسم کے شہد جو تھوڑے تھوڑے جمے ہوئے تھے نا ان کو پانی میں کافی دیر رکھا ہے۔ ابھی جو شہد یہ تقریباً سارے کے سارے نا ٹھیک ہو چکے ہیں، ان کو ویسے دیر لگی ہے زیادہ نا۔ تو یہ ہے کہ وہ پانی کے گرم ہونے کے حساب سے ہر ایک اپنا وہ آئیڈیا لگا سکتا ہے کہ اس کو کتنی دیر لگ سکتی ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ۔ تو وہ یہ ہے کہ اصل تو مطلب مقصد یہ ہے کہ ان کو ہیٹ دینی ہے، ہیٹ دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ یہ سارے شہد تقریباً تھوڑے تھوڑے جمے ہوئے تھے نا، تو اب یہ ککر کا شہد ہے یہ جمع ہوا تھا تو یہ مطلب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ بیری کا شہد ہے یہ بھی جمع ہوا تھا، یہ بھی بالکل صحیح چلا گیا، اپنی اصلی حالت پر آ گیا، صحیح حالت پر آ گیا۔ اور اسی طرح یہ سفیدے کا شہد یہ کافی زیادہ جمع ہوا تھا تو یہ بالکل مطلب ٹھیک ہو گیا۔
تو اس طرح یہ کہ شہد کو یہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ ڈائریکٹ شہد ہی اس طرح کے کسی برتن میں آپ ڈال لیں جس میں پانی وغیرہ نہ ہو، مطلب صاف برتن ہو، اور اس کو ڈائریکٹ گرم کر لیں۔ یہ بھی ویڈیو ہم نے ایک اپلوڈ کی ہے اور کر کے دکھایا ہوا ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو گرم کریں گے تو وہ بالکل جمع ہوا شہد بھی ہوگا نا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ کوشش کریں گے کہ ساتھ میں کچھ گوگل کے رزلٹس یا کچھ برانڈس کی تصاویر بھی اس ویڈیو میں ایڈ کر دیں، کہ جس میں یہ ہے کہ اپنا آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ جو قدرتی شہد ہے وہ جم جاتا ہے۔ یہ آج کل گوگل پر بھی ریسرچ کی جا سکتی ہے، اور مختلف قسم کے جو مہنگے ترین پاکستان کے برانڈز ہیں ان کے بھی آپ کو جمے ہوئے شہد جو ہے نا وہ ملیں گے۔ تو یہ شہد کا جمنا جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جمے ہوئے شہد کو جمی ہوئی حالت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یوں لیکوڈ فارم میں بھی اس کو لایا جا سکتا ہے۔